ایک انہوں نے فرمایا کہ ایک کوئی پیر صاحب تھے، جب نماز قائم ہونے لگی تو جتنے بغیر داڑھی والے اگلی صف میں تھے انہوں نے اشارہ کر کے ان کو پیچھے بھیجا اور داڑھی والوں کو اگلی صف میں کھڑا کیا. کیا ان کا یہ فعل درست تھا؟ دیکھیے، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہاں پر عرض کروں گا کہ ہمارا کام ہے شرعی احکام کو بیان کرنا. اگر خدا نخواستہ ایسا آپ کو محسوس ہو کہ یہ فتویٰ یا مسئلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے تو اس کے خلاف کو مت دیکھیے گا بلکہ شرعی حکم پر نظر رکھیے گا. اس لیے وہ میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ شرعاً کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ پہلی صف سے کسی کو پیچھے کر سکے، چاہے وہ داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا. سختی کے ساتھ فقہاء نے سے منع کیا، اس لیے کہ مسجد میں جو نماز پڑھنے آتا ہے مسجد کے جس حصے پہ چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ایک مسلمان کا حق ہے. یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے معظم دینی بنایا ہے تو وہ اگلی صف سے کسی کو اس طرح بے عزت کر کے پیچھے کر دے. اگرچہ داڑھی والے کو آگے بلانا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طریقے سے کہ ایک بغیر داڑھی والے کو پیچھے بھیجنا، داڑھی والے کو آگے بلانا، اس طرح دل آزاری کے مرتکب ہونا. اور بغیر داڑھی والا بھی چونکہ مسلمان تھا اور اگلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ایک مسلمان کا حق ہے نہ کہ داڑھی والے کا حق ہے، تو لہٰذا اس میں حق تلفی بھی ہوئی. اس لیے ان پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ بلکہ اس پر توبہ کریں کہ یہ انہوں نے فعل درست نہیں کیا. بہت ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں تو کوئی فیل بھی برا نہ محسوس کرے، لیکن شرعی حکم یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اگر ایک دیندار آدمی ہی شرعی تقاضے پر عمل نہیں کرے گا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر سامنے والے گرفت کر سکتے ہیں بشرطے کہ گرفت کا ان کو اختیار حاصل ہو. تو اس لیے یہ بہرحال شرعاً جائز نہیں کہ کسی کو صرف داڑھی نہ ہونے کی بنا پر آپ پیچھے کر دیں اور داڑھی والے کو آگے بلائیں، یہ ممنوع ہے. ایک یہ بھائی نے فرمایا